یہ وہ وقت تھا جب تاریخ نے غزوات کی یاد کو پھر سے تازہ کر دیا۔ بہادری اور قربانی کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ 28 ستمبر 1911 کا دن تھا جب علی نے سلطنت عثمانیہ کو الٹیمیٹم دیا اور 30 ستمبر کو طرابلس پر قبضہ کر لیا۔ اطالوی فوج نے وہاں کے مسلمانوں پر ظلم اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، مگر طرابلس کے بہادر باسیوں نے بے شمار قربانیاں دے کر دشمن کو ساحل کی طرف دھکیل دیا۔ یہ جنگ غزوہ بدر کے وہ واقعات یاد دلا گئی جہاں مائیں اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتی تھی اور خود بھی زخمی ہو جاتی تھی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی رہتی تھی۔ یہی منظر ایک بار پھر طرابلس کی سرزمین پر دوبارہ دہرایا گیا۔ اس جنگ کی سب سے نمایاں بات عورتوں کی شرکت تھی۔ قبائل جب میدان جنگ میں اترے تو ہر سردار کے ساتھ اس کا پورا خاندان تھا، نوجوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں، حتیٰ کہ وہ مائیں بھی جن کی گود میں شیر خوار بچے تھے، سب میدان میں موجود تھیں۔ کچھ عورتیں ایک ہاتھ میں بچہ اور دوسرے میں پانی کی مشک لے کر زخمیوں کی تلاش میں پھرتی تھیں۔ انہی قبائل میں ایک معروف قبیلہ البرائسہ تھا جس کے سردار شیخ عبداللہ تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی جنگ کے لیے آمادہ کیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، قیادت خود سنبھالی۔ شیخ عبداللہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، عمر صرف 13 یا 14 سال، مگر حوصلہ پہاڑ جیسا۔ وہ زخمیوں کی خدمت میں اس قدر مشغول رہتی کہ بڑے بڑے سپاہی بھی حیران رہ جاتے۔ ڈاکٹر اسماعیل تبانی نے لکھا ہے کہ فاطمہ کو جنگ اور زخمیوں سے عجیب انس تھا۔ گولوں کی گھن گرج، دھوئیں سے بھرا میدان، ہر طرف چیخو پکار، مگر وہ ایک تیز رفتار ہرنی کی طرح دوڑتی، زخمیوں کو پانی پلاتی، مرہم رکھتی، جیسے کوئی فرشتہ زمین پر اتر آیا ہو۔ شدید جنگ کے دوران جب اطالوی فوج نے ترک سپاہیوں کو گھیر لیا، فاطمہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک زخمی سپاہی کو پانی پلانے کے لیے جھکی ہی تھی کہ ایک اطالوی سپاہی نے انہیں پکڑ لیا۔ فاطمہ نے فوراً تلوار اٹھائی اور ایسا وار کیا کہ دشمن کا ہاتھ کٹ گیا، مگر اگلے ہی چکی تھی۔ یہ وہ عظیم بیٹی تھی جس کی بہادری پر علامہ اقبال بھی خاموش نہ رہ سکے۔ علامہ اقبال بھی بول اٹھے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔